بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انتقال کر چکے تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو تھی کہ وہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں اور اپنے سسرال کے ان لوگوں سے ملاقات کریں جن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہو چکی تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے سسر عبد المطلب سے کیا تو انہوں نے آپ کے خیال کی تائید کی اور مدینہ جانے کے تمام سفری انتظام کر دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ایک لونڈی ام ایمن کے ہمراہ یثرب یعنی مدینے کے لیے روانہ ہوئیں۔ ام ایمن کا اصلی نام برکت تھا۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کی وراثت میں ملی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر حضرت عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے یہاں اسی گھر میں قیام فرمایا جہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ نے 1 ماہ تک یہاں قیام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو انہی بنو نجار نے آپ کا شاندار استقبال کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس مکان کو دیکھتے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ 1 ماہ تک قیام فرمایا تو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یادوں کو تازہ کیا کرتے تھے جو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں قیام کے متعلق تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بنو عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے کی مہارت حاصل کی تھی اور وہاں ایک میدان میں انیسہ لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور کنیز ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے واپس مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ واپسی سفر کے دوران یہ مختصر سا قافلہ جب ابوا کے مقام پر پہنچا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اسی مقام پر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوا کے مقام پر ابوا بستی کے مقامی لوگوں کی مدد سے دفن کیا۔ یہ مقام مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے۔ قدیم شاہراہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتی ہے اس پر ایک گاؤں مستورہ کے نام سے آتا ہے جہاں ہوٹل اور قہوہ خانے ہیں۔ آنے جانے والی بسیں اور کاریں یہاں رکتی ہیں۔ مسافر چائے پیتے اور کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ یہاں سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے دائیں طرف چند میل کے فاصلے پر ابوا کی بستی ہے۔ بستی سے باہر ایک اونچا ٹیلہ ہے اور ارد گرد جھاڑیوں اور کیکر کے درخت اگے ہوئے ہیں۔ اسی ٹیلے پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ معجزہ کی رحلت حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئیں اور اس یتیم بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ والدہ معجزہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آغوش محبت میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کا زخمی دل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے صدمے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اب تک وہ اپنے یتیم پوتے کو باپ کی محبت اور باپ کا سایہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ماں کی ممتا اور گوش محبت فراہم کرنا بھی ان کے ذمہ آ گیا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مکہ معظمہ پہنچی تو بنی ہاشم کا ہر فرد غم سے نڈال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی نعمتوں سے بہت نوازا تھا مگر عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کے ماں باپ نہیں تھے۔ آپ ہر وقت اپنے یتیم پوتے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ گھر سے باہر نکلتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے ہوتے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے اور عمارت مکہ کے حکمران تھے۔ جب ان کے لیے کعبہ سے متصل خصوصی مسند بچھائی جاتی تھی تو سب لوگ ان کے سامنے زمین پر بیٹھتے تھے۔ کوئی شخص بھی ان کے ساتھ اس مسند پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے بھی ادب و احترام کی وجہ سے مسند سے دور بیٹھتے تھے لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آپ بلا تکلف اور بلا جھجک مسند پر جا کر اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ دادا جان بھی پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دستے شفقت پھیرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹوں میں سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی مسند پر دادا جان کے برابر بیٹھنے سے روکنا چاہا لیکن حضرت عبد المطلب نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا میرے بیٹے کو میرے پاس آنے دو، باخدا اس کی بڑی شان ہوگی۔ اس کے بعد کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا کی مسند پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ دارالندو کے اجلاس میں 40 سال سے کم عمر کا کوئی شخص شامل نہیں ہو سکتا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی دارالندو جانے لگے۔ حضرت عبد المطلب قریش کے اجلاسوں میں شرکت کرنے جاتے تو آپ اپنے پوتے کو بھی ساتھ لے کر جاتے غرض یہ کہ دادا جان کی محبت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو قدرت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دادا کا سایہ بھی پسند
نہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بزرگ شجر کی ٹھنڈی چھاؤں سے بھی محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا 82 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا اور اپنے پودے کی خدمت اور نگہداشت کی ذمہ داری ان کے سپرد کی، کیونکہ ابو طالب ہی حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ دونوں کی ماں فاطمہ بنت عمرو بنت عائد تھیں۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب ہی کی گوشِ تربیت میں دیا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ سلاتے، باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھائیں، کفار مکہ کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا اور کفالت کے فرض کو بحسن خوبی سر انجام دیا۔ قبیلہ قریش کے تمام افراد کا پیشہ تجارت تھا۔ بنو فہر کا نام قریش اسی پیشے کی وجہ سے پڑا تھا۔ تقرش کے معنی اکتساب و تجارت کے ہیں۔ قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا سامان تجارت لے کر قافلوں کی شکل میں شام یا یمن کی طرف جاتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو حضرت ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام جانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچا جان کے ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا، اس لیے آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ شام لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد قافلہ بصرہ پہنچا۔ بصرہ رومی سلطنت کا ایک اہم شہر اور ایک تجارتی منڈی تھی۔ بصرہ میں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کے قریب رات بسر کرنے کے لیے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اپنے مذہبی علوم کا ماہر تھا۔ کئی قافلے اس کی خانقاہ کے قریب ٹھہرتے تھے، لیکن وہ کسی کی طرف توجہ نہ دیتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اس کی توجہ اس قافلے کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ قافلے میں ایک لڑکا ایسا ہے جس پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ جس آخری نبی کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا نام سناتے رہے ہیں، کہیں یہ نوجوان وہی تو نہیں ہے۔ بس اس نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے سے فراغت کے بعد بحیرہ نے بچے کو بغور دیکھا اور اسے متعدد سوالات کیے۔ آخر میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی۔ بحیرہ نے اس مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آپ کے چچا ابو طالب کو علیحدگی میں کہا کہ یہ لڑکا بڑا مرتبے والا ہے، یہ بچہ نبی بننے والا ہے جس کی بشارت توریت اور انجیل میں ہے۔ آپ اسے جلدی واپس مکہ معظمہ لے جائیں اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کریں، کیونکہ وہ علامات جن کو میں نے شناخت کر لیا ہے، اگر انہوں نے بھی شناخت کر لیا تو وہ ضرور اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر ابو طالب سامان تجارت کو فوراً فروخت کر کے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے، سبزہ خشک ہو گیا، مویشی بھوکے مرنے لگے۔ ایک شخص نے اہل مکہ سے کہا کہ لات و عزا کے پاس چلو، لیکن ایک نہایت ہی خوش شکل صاحب الرائے بزرگ نے کہا کہ تمہارے پاس تو ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار موجود ہے، تمہیں بتوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو طالب کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کی درخواست کرو۔ لوگ ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر کعبہ میں آئے۔ کعبہ میں چونکہ اس وقت بہت بت تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کعبہ سے پشت مبارک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اپنا رخ انوار اسمان کی اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اختتام پذیر ہوئی، چاروں طرف سے بادل امڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ کنویں اور میدان لبالب بھر گئے اور کچھ عرصے کے بعد ہر طرف سبزہ لہرانے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا یہ معجزہ تھا کہ چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کی حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے پر پاؤں رکھ کر کوئی اس کی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کثیف ہوتا ہے اور سایہ لطیف، تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہوتا تو آپ کے سائے کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کثیف قرار پاتا۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو لطیف پیدا نہیں کیا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو کلک کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔